پلیز کوئی اپنا مائک وغیرہ نہ آن کرے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا آیت نمبر رکوع نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم دہرا لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم رکوع نمبر 5 میں تھے۔ اس میں جو یہودی تھے ان پر اتمام حجت کا سلسلہ سٹارٹ ہو چکا تھا، اور اس میں جو ان کا گروہ تھا علماء کا، کیونکہ سب سے زیادہ قرآن ان کی جو شریعت کا علم تھا وہ ان کے علماء کے پاس تھا، ساری حقیقتیں ان کے علماء کے اوپر واضح تھی، تو سب سے پہلے ان کو سٹارٹ کیا گیا، تمام حجت کا سلسلہ ان پہ سٹارٹ کیا گیا، کیونکہ یہ معزولی کا وقت تھا۔ اب ایک بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو قیادت دینی تھی دنیا کی، تو سب سے پہلے اللہ نے انصاف کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے بنی اسرائیل کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا، اور پھر ان پر ایک ایک کر کے ان کی جتنی خامیاں تھیں ان کی تاریخ میں وہ سب ان کے سامنے رکھی، اور پھر اس پہ ان کو بتایا کہ یہ تم نے نافرمانیاں کی، اس کی وجہ سے تم معذور ہو رہے، تو وہ سلسلہ ابھی سٹارٹ ہو چکا تھا سورۃ البقرہ کے رکوع 5 میں۔ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو دہرا لیتے ہیں کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں تم پر کی، میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یا وہ شریعت کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اسی طرح ہی ان کو فرمائے گا کہ تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ مروڑتے ہو، کیوں اس کو الگ الگ نہیں رکھتے۔ اسی طرح ان کو فرمائے گا کہ تم پتہ ہے کہ تمہارے لیے یہ اس قرآن پر ایمان لانا مشکل ہے، کیونکہ تم لوگ صدیوں سے گمراہ ہوئے بیٹھے ہو، تم لوگوں نے اس طرح کی شریعت اپنا لی ہے کہ جب تم اس کو لوگوں کو بتاؤ گے کہ ہم غلطی پر تھے تو یہ تمہاری ایگو کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس پر ان سے فرمائے گا اور قائم نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کر، تم خود بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اسی طرح پھر فرمایا کہ نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو، اور بے شک یہ سارا بہت بھاری ہے، یعنی لوگوں کو حق کو بالکل حق کر کے واضح کر دینا، باطل کو باطل کہہ دینا اس ٹائم کے علماء کے لیے بالکل مشکل تھا، کیونکہ ان کی ایگو کا مسئلہ تھا، ان کو پھر عاجز ہونا پڑتا کہ اتنے عرصے سے ہم آپ کو غلط بتا رہے تھے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بالکل واضح تھا کہ یہ پروفیسی پوری ہو چکی ہے تورات کی، زبور کی، تو پھر بھی ان کو لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، تو یہ بہت مشکل کام تھا ان کے لیے کہ آپ جب غلطی پر ہوتے ہیں تو غلطی کو تسلیم کرنا واقعی مشکل کام ہے، تو ان پر اس کو فرمایا جا رہا ہے اور مدد طلب کرو نماز اور صبر سے، اور بے شک یہ بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اور وہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ سے ملاقات پر اپنے رب سے، اور بے شک اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملنا اور روز آخرت میں منہ دکھانا ہے، ان کے لیے مشکل نہیں ہے، چاہے جتنا مرضی دنیاوی کام مشکل ہو، لیکن اور چاہے جتنی مرضی ایگو آئی ہو، لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، وہ اللہ جو کہ ہر ایک کا رب ہے، وہ اللہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے سامنے جب میں پیش ہوں گا اور وہ مجھ سے حساب لے گا، تو تب انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پچھلے رکوع تھا جس کو ہم نے ریوائز کیا۔ اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے خطاب وہ تھا علماء سے اسپیسیفکلی، اور اب یہاں سے جو خطاب ہے وہ عام یہودی اور عام لوگوں کو، اور اس طرح کے واقعات بتائے جا رہے ہیں جو کہ اس ٹائم لوگوں کو معروف تھے، اس میں سب کو پتا تھا کہ یہ واقعات واقعی میں بچے بچے کو پتا تھا۔ یہ یہاں پر اتنی تفصیل اسی لیے نہیں ہے، یہاں پر ایک واقعہ آئے گا اور پھر ان کو ان کا جرم بتایا جائے گا، اللہ کی نعمت بتائی جائے گی، اور اسی طرح اتمام میں حجت کیا جائے گا۔ تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو اور وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یہ جنہوں نے ہینڈ ریز کی ہوئے ان کو بعد میں سوال جواب کرنے کا موقع ملے گا، اگر ابھی آپ کو کال آڈیو پہ لے لیا تو یہ تو اسی طرح رہ جائے گا، سو جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ پلیز یہ اپنا ہینڈ ڈاؤن کر لیں، اسکرین پہ آ رہا ہے۔ اپنی سری یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہا ہے کہ اس ٹائم میں نے تم پہ شریعت اتاری، اور میں نے تمہیں اس منصب کے لیے چنا کہ تم شہادت حق دے سکو تمام جہانوں پر۔ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ شروع میں انفرادی سطح پر وہ لوگوں کو چنتا تھا ایز انبیاء کہ لوگوں کی ہدایت پر رکھے، لیکن حضرت ابراہیم کی آل سے اللہ نے
یہ شروع کیا کہ اجتماعی طور پر ایک پوری امت کو اٹھاتا ہے کہ جو کہ پوری دنیا کی امامت میں فائز ہوتے ہیں، اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں بلکہ ایک بھاری ذمہ داری تھی جو اس امت پر رکھی گئی تھی. جو کسی بھی گروہ کو اللہ چنتا تھا اس گروہ پر ایک بھاری ذمہ داری رکھ دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، بے شک میں نے فضیلت دی تمہیں سارے جہانوں پر. اس طرح فضیلت کہ میں تمہیں شریعت کا علم اتارا، میں نے تمہارے میں ہر دور میں نبی اتارے، میں نے تمہیں امامت دی، میں نے تم پر جو انعامات کی، ابھی آگے آپ انعامات کا سلسلہ دیکھیں گے، تو یہ ہر طرح سے میں تمہیں فضیلت دی. لیکن تم ہو کہ پھر ہی ہم سے بکھرے ہوئے. میں تمہیں فضیلت دی تمام جانوں کو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی سفارش، اور نہ لی جائے گی اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اچھا، تو یہ جو بنی اسرائیل کو جو فضیلت ملی تھی، اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو فضیلت ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں بلکہ ہم ایک لاڈلی ایک قوم ہے، ہم ایک افضل قوم ہے. انہوں نے اس منصب کو، اس بھاری ذمہ داری کو اپنے لیے شرف سمجھ لیا تھا کہ ہم تو بہت لاڈلے ہیں، ہم نبی کے وارث ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، اسی لیے اب جو ہے ہمارے لیے جنت وقف ہو چکی ہے. اب اگر ہم جنت میں نہ بھی گئے، اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت کے لیے ہو جائیں گے. یہ شفاعت کا انہوں نے اپنے سامنے بنا لیا تھا کہ ہم تو بڑے بڑے بزرگ دین اور انبیاء، ہماری لڑی میں تو حضرت ابراہیم سے قصہ شروع ہوتا ہے، پھر حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ. ہم اس طرح لاڈلی قوم ہیں. اور اور انہوں نے اور اگر ہم جو مرضی دنیا میں کرتے رہے، اور اگر اللہ ہمیں کچھ کہے گا بھی تو یہ ہمارے بزرگ کھڑے ہو جائیں گے اس ٹائم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب چن لیا دنیا کی فضیلت کے لیے، اور ہمیں وہ فضیلت دے دی ہے، اور ہم اب اہل علم ہو چکے ہیں، تو اب ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ آگے ان کے عقائد قرآن میں سورۃ البقرہ میں آگے جا کے بیان ہوتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ بن چکا تھا. تو سب سے پہلے اللہ نے آ کے اس بنیادی عقیدے کی رد کیا، کیونکہ روز آخرت کے متعلق غلط عقیدہ جب بھی ہوگا تو وہ سب سے بڑی آپ کے لیے رکاوٹ ہوگی حق کو تسلیم کرنے کے لیے. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، جو مرضی میں کرتا رہوں، میں جاؤں گا ہی جنت میں، مجھے جہنم میں ڈالا جا ہی نہیں سکتا، تو آپ کیوں کر حق کو تسلیم کریں گے؟ لیکن جب آپ کا عقیدہ یہ ہوگا کہ کوئی وہاں پر آواز نہیں اٹھا سکتا میرے لیے، وہاں پر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں پر صرف اللہ کی چلے گی، اور وہاں پر نبی بھی وہ بول سکے گا جس کو اللہ اذن دے گا، اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ شفاعت اس کی کر سکیں گے جو اس کو اللہ اذن دے گا، جو اللہ کا پیروکار ہوگا. جب یہ عقیدہ انسان کا کلیئر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نہیں بچا سکے گا مجھے، صرف اللہ ہوگا اور میں ہوگا، اور صرف ہم دونوں کے مابین معاملہ ہوگا، اور وہاں کوئی بزرگ، کوئی نبی نہیں بول پائے گا. جب یہ عقیدہ ٹھیک تھا ہوگا تب بھی آپ حق کو قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس عقیدے کو بیان کیا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے، اور کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کی کوئی سفارش، اور نہ لی جائے گی، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ کوئی مدد کریں گے. یہ لفظ ورڈ پہ ورڈ ترجمہ ہے، اس لیے ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی نفس کا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کو کوئی پیسے دے کے چھڑوایا جا سکے گا. تو یہ وہ پہلے عقیدے کی جو خرابی ان میں پیدا ہو گئی تھی اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ یہود کو بتایا کہ یہ تم لوگوں کا پہلا عقیدہ جو خراب ہو چکا ہے، یہ تم لوگوں کی پہلی غلطی ہے کہ جو تم پر ابھی تمہیں حجت ہونے لگے اور تمہیں معذولی ہونے لگی ہے، تو یہ تم لوگوں کی پہلی غلطی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب نجات دی ہم نے انہیں آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتے تھے انہیں، بہت برا سب سوئن، بہت برا عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے. نِسَاءَكُمْ، ان کی عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں ان کے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی.
اب جب یہ پہلا کتاب بیان کیا گیا، اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام کا ذکر شروع کر دیتا ہے کہ تم جو قوم تھے وہ ایک پسی ہوئی قوم تھے، بنی اسرائیل کو ان کی اوقات یاد دلا رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کہاں سے میں نے اٹھایا، کہ تم تو ایک کسی بھی قوم تھے، آل فرعون کے نوکر تھے تم سارے، وہ ایک لیبر فورس تھی ان کی، اور وہ اس قدر ظلم تم کرتے تھے، تو تم پر کرتے تھے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اپنی لونڈیاں بنا کے رکھتے تھے، تو اس قدر تم پستی کی حالت میں تھے۔ یہ تم لوگوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ لیکن پھر جب میں نے انبیاء نازل کیا، تم نے حضرت موسیٰ کو تمہاری طرف مبعوث کیا، اور تم نے حضرت موسیٰ کی آواز پر لبیک کہا تم لوگوں نے، تو پھر میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر، فَانْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے، وَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا آل فرعون وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آل فرعون کو تم دیکھتے رہے ان کو۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنا اصول بتا رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی پر کسی قوم نے اس کے کلمے پر، اس کی اذان پر لبیک کہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے ان کو دکھائے ہیں کہ اس پستی کی حالت سے اور اس ورلڈ پاور سے اس ٹائم ان کو نہ صرف چھڑوایا، ان کو بھگایا وہاں سے، بلکہ ان کے سامنے اس فرعون کو ڈبو دیا۔ اتنی بڑی وہ فرعونک سلطنت تھی کہ کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی آواز پر لبیک کہا تو ان کو اس سے آزادی دے دی۔ آزادی اتنی بڑی نعمت ہے، اور نہ صرف آزادی دی بلکہ ان کے سامنے اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے۔ آپ خود سوچیں کہ جب سمندر الگ ہوا ہوگا ان کے سامنے، اور وہ سارا لشکر کتنے لاکھ کا تھا اس میں سے گیا ہوگا، اور پھر جب وہ پھر دیکھ رہے ہیں اس منظر کو کہ وہ فرعون کہ جس کو کوئی اف تک نہیں کر سکتا تھا اس کے زمانے میں، اور وہ جس کو چاہتا تھا زندہ رکھتا تھا اور وہ جس کو چاہتا تھا مار دیتا تھا، اس کو ان کے سامنے ڈبو دیا گیا۔ اب آج کے دور میں بھی سمندر کو کوئی دو تخت کرے نا تو بندے کی حیران ہو جاتا ہے، اتنی ٹیکنالوجی زیادہ ہونے کے باوجود۔ یہ تو آج سے کتنے ہزار سال پہلے کا واقعہ، تو اس قدر ان کو معجزے دکھائے گئے کہ ان کا ایمان مکمل ہو، کیونکہ ان کی تیاری ہو رہی تھی یہ ساری، کہ ان کو اب دنیا کی منصب پر فائز کرنا تھا۔ ان کو اس پستی کی حالت سے نکالا گیا، ان کو معجزات اسی لیے دکھائے گئے کہ آگے ان پہ شریعت آنی ہے، اور اس نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے امامت کو سنبھالنا ہے، ان پر شہادت حق قائم کرنی ہے، اس قوم کو میں نے چن لی ہے۔ تو یہ ان کی تیاری کے لیے ان کو معجزے دکھائے گئے، اتنے وسیع تر معجزے۔ پھر لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِ وَأَنْتُمْ، اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا، 40 دن کے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود بعد اس کے، وَأَنْتُمْ، اور تم ظالم ٹھہرے۔ یعنی اس قدر وسیع معجزے اگر آپ دیکھیں کہ وہ فرعون جس کے سامنے کوئی اف نہیں کر سکتا تھا، اور وہ اتنا طاقتور کہ پوری کی پوری قوم کے بیٹوں کو مار دیتا تھا، اس قدر وہ جلال و جلال کے سے تمہیں اللہ نے آزاد کیا، یہی سب سے اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور صرف یہ نہیں کیا، پھر تمہیں طے بتے اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے کہ وہ بندہ جس اور وہ قوم جس کا ہر وقت ڈنڈا بولتا تھا، اس کو تمہارے سامنے ڈبو دیا، اور تمہارے سامنے سمندر کو دائیں بائیں کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں سے رستے بنائے۔ اس قدر وسیع معجزے کے بعد، بالکل اتمام حجت ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ اس کو جب آرام کی حالت دی، سکون کی حالت دی، تو انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ یہ وہ نافرمانی کی دوسری ان کی، پہلے تو عقائد کی خرابی، اور دوسری ان کو یہ یاد کرایا گیا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم جو مرضی کاٹ لیں ہمیں تو بخشا جائے گا، تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہسٹری میں، یہ سب واقعات تم جانتے ہو، لیکن جب کبھی تم نے میری نافرمانی کی ہے میں نے تمہیں عذاب دیا۔ اب آگے ان کو ثم عفونا عنکم، پھر درگزر کیا ہم نے تم سے، لیکن پھر درگزر کیا ہم نے تم سے، من بعد ذالک لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو کہ، اور اس کے بعد اس کو دیکھ لیں کہ یہ اس طرح نہیں کہ صرف شکر ادا کہ بلکہ سزا دی گئی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب و فرقان دی تاکہ تم کو ہدایت پاؤ۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ
اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور جب کہا ہم نے موسیٰ سے کہ اپنی قوم سے کہو اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور وجہ بنانے کے تمہارے کہ تم لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بس توبہ کرو اللہ طرف باریکم جس نے تمہیں پیدا کیا، فقتلوا انفسکم اور قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ یعنی صرف توبہ سے اب کام نہیں چلے گا کہ جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے اور جب تم اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کرو گے، ذالکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے لیے، پھر وہ مہربان ہوگا تم پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ اس کو ذرا سمجھیے کہ یہ کیوں ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی، کہ وہ ساری قوم کو سب دو باتیں اس میں غور کرنے والی ہیں کہ سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ فرعونیوں سے آزاد کرنا اتنی بڑی نعمت اللہ نے ان پر کی۔ دوسری نعمت یہ تھی کہ ان کو اتنے بڑے بڑے معجزات دکھائے، اتنے واضح معجزات کے بعد ان پہ بالکل وہ تھا نا سٹیمپ لگا دی جاتی ہے کہ ان کو یقین ہو جانا چاہیے کہ اب اللہ سچا رب ہے اور اب کسی کی وہ نہیں کرنی۔ تو یہ وہ پہلی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس جرم کی اتنی سخت سزا دی گئی۔ دوسری وجہ کیا تھی کہ وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ عام گروہ نہیں تھا کہ وہ بس جو مرضی کرے اللہ اس کو کچھ جان دے گا۔ وہ لوگ امامت کے لیے منتخب ہو چکے تھے، ان کو اب دنیا پر حق کو شہادت دینی تھی، اور وہ خود کن کاموں میں لاگے۔ اور اسی کی جو سنت ہے اللہ نے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امہات پر بھی کیا تھا۔ آپ سورۃ النور اٹھا کے دیکھ لیں، امہات کو یہی کہا گیا کہ اب اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجیت کو تسلیم کر لیا ہے اور اگر اب تم نیک کام کرو گے تو تمہیں دوہرا اجر ہے، اور اگر تم برا کرو گے تو تمہارے لیے دوہرا عذاب ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ان کے لیے اس وجہ سے اس قدر سزا دی گئی کہ اللہ کو وہاں طیش آ گیا کہ یہ لوگ، ان کو میں معجزے دکھا رہا ہوں، ان کو میں آزادی دی رہا ہوں، ان کو میں نے اس قدر ضلالت سے اٹھا کے دنیا کے امامت کا منصب دے دیا، اور یہ میرے اچھائی کا، یہ میری نعمتوں کا اس طرح مجھے صلہ دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت موسیٰ کو کتاب دی، اور فرقان، وہ کتاب جو فرقان تھی، وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان ایک کسوٹی تھی، وہ دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ وہ تھا ان کو کہ ان کو صرف سزادی سے آزاد نہیں کیا بلکہ اب ان پر شریعت اتار ہے، اب ان پر سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ان کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے، راہ ہدایت پر قائم کرنے کے لیے ان پر ایک کتاب نازل کر دی۔ یہ وہ تیسری نعمت تھی اللہ نے کی، لیکن اس کا صلہ انہوں نے کیا کیا کہ بچھڑے کا معبود بنا دیا۔ تو اس پر کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی کہ اپنے اپنے قبیلوں میں سے اٹھو، اور جن لوگوں نے اس شرک کا وہ کیا، یہ اتنے لاکھ لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے، اس میں آپ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بائبل میں آتی ہے، اس کو آپ جب دیکھتے ہیں نا، وہ تو حضرت موسیٰ کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ جب پہاڑ پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، تو وہ نیچے سے سارا قصہ بائبل میں آتا ہے، تو وہ نیچے آتے ہیں، اور جو لوگ اور جو نیک لوگ تھے اس ٹائم کے محتد لوگ تھے اس گروہ میں، ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا سخت عذاب آ جائے گا اگر تم لوگوں نے آج ہی قتل نہ کیا ان سب کو کہ جنہوں نے شرک کر لیا۔ تو پھر وہ ہر قبیلے نے، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے نے اپنے ان لوگوں کو کہ جو لوگ بچھڑے کو معبود بنانے میں سب سے آگے تھے ان کو قتل کیا۔ وہ ان کی تعداد وہ بائبل میں 3000 تک یا 4000 تک آتی ہے، وہ تو لاکھوں میں تھے سارا قبیلہ۔ تو یہ جب ہوا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا کہ اپنے بیٹوں کو قتل کرنا، اپنے بھائیوں کو قتل کرنا، اپنے برادری والوں کو قتل کرنا، لیکن یہ بس توبہ کرو، اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے کہ تمہیں اب تیار کر رہا ہے، تطہیر کر رہا ہے تمہاری، کہ تم لوگ اب نہیں حق سے ہٹ سکتے، کہ جب تمہیں امامت کے لیے چن لیا ہے اب تم بالکل ادنا درجے میں بھی نہیں ہٹ سکتے حق سے۔ لیکن تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ تم لوگوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا، اتنی جاہلانہ حرکت کر تم لوگوں نے، اس وجہ سے قتل کی سزا ان کے لیے آئی تھی۔ اور یہ ہوا تھا، تو اس کے بعد وَإِذَا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو
रूबरू सामने, फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली की कड़क ने और तुम देखते रह गए। अच्छा, ये ऊपर तक तो हो गया 3 वाकयात ये कत्ल करने वाले का। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो बाइबल में आता है कि हजरत मूसा 70 आदमियों को ले गए पहाड़ पर, जब उनको शरीयत वो दी गई। लेकिन वहां पर जाते हुए जिस जिस कौम, ये आप इमेजिन करें और इसको ज़हन में रखें, ये असल में हुज्जत तो आम हो रही है यहूदियों पर कि उनको गलतियां दिखाई जा रही है। अब इसको ज़हन में रखें कि क्या क्या पीछे हो चुका है। फिर वाला वाक्य ज़हन में रखें आप, जो समुंदर अल्लाह को उसको ज़हन में रखें, और फिर अभी जो अभी ताज़ी ताज़ी माफ़ी मिली है उसको ज़हन में रखें। उसके बाद अब ये आ रहे हैं, ये वो कोहे तूर पे जाते हैं और कहते हैं, जब हज़रत मूसा कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आप तुम लोगों के लिए शरीयत आई है, तो वहां पर ये क्या कहते हैं? वहां पे ये कहते हैं कि हम तो ईमान नहीं लाएंगे उस पर जब तक हम अपनी आंखों से ना देख ले अल्लाह को, और रूबरू सामने फिर पकड़ लिया। अब ये बात तो हजरत इब्राहिम ने भी, ये बात हजरत मूसा ने भी की थी कि मैंने आपको देखने, लेकिन अंदाज डिफरेंट था। इस कौम ने तंजन ये कहा था कि हम नहीं मानेंगे, ये बहाना कर रहे थे असल में। एक मिनट प्लीज। हजरत मूसा ने जो अल्लाह से कहा था कि मुझे आप अपना दीदार करें, वो तो महबूब होने की सूरत से उन्होंने कहा। लेकिन ये लोग तो बहाना ढूंढ रहे थे कि हम किसी तरीके से इस पर ना अमल करें, किसी तरीके से अपने दौरे जाहिलियत पर वापस जाएं। तो इस वजह से तो ये उनकी फिर एक और खामी उनको दिखाएगी कि मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे तुझ पर जहां तक कि हम देख ले अल्लाह को रूबरू। फिर क्या हुआ? फिर पकड़ लिया तुम्हें बिजली ने आके और तुम देखते रह गए। अब ये साई कहा तुम पर, फसरीन ने डिफरेंट कहा है, किसी ने कहा बिजली आ गई, किसी ने कहा है जलजला आ गया। तो जो भी था उनको किसी चीज ने आके ढका लिया और वो देखते रह गए। मीन्स कि वो बिल्कुल ही पक्का बक्का रह गए। तुम जरूर इसमें ये भी है कि सुम्मा बस ना कुम, फिर उठाया हमने तुम्हें मिन बाद बात मौतिकुम, तुम्हारी मौत के, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। और ये फिर एक और एहसान अल्लाह ने याद कराया इनको। ये जो मौत है इस पर भी दो राय है मुफस्सिरीन की। कुछ कहते हैं कि ये हकीकी मौत थी, वो भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है देना, अगर मौत के बाद जिंदा करना। और कुछ कहते हैं कि ये मौत जो लफ्ज़ है ये अरबिक जुबान में नींद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये असल में वो था कि जब इन पे वो जलजला या बिजली या कड़क आई तो ये बेहोश हो गए, अपने कॉन्शियसनेस खो बैठे। तो ये उसको दोनों मानों में ठीक है, जिसमें भी आपको सही लगे। मौत को तुम्हारी मौत के, ताकि तुम शुक्र अदा करो। फिर अल्लाह ने जब इतनी खामी और नाफरमानियों के बाद जब इन्होंने फिर नाफरमानी की अल्लाह की, ये अल्लाह को चैलेंज करना होगा कि इतनी चीज़ें अल्लाह ने दिखा दी, फिर तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे अल्लाह दिखाओ फिर मैं मानूंगा। तो अल्लाह ने फिर इन पर अजाब किया और फिर इनको माफ कर दिया कि तुम शुक्र अदा करो, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। इस कदर अल्लाह इन पर रहम, और अभी ये दिखा रहा है हमें, पढ़ते हुए शर्म आ रही है कि कैसी कौम थी ये। अल्लाह उस टाइम यहूदियों को बता रहा है कि ये तुम लोग कारनामे करते आए हो और मैंने तुम्हें नहीं बख्शा, मैं तुम्हें दुनिया में अजाब दिया तो तुम किस मुंह से कहते हो, और तुम्हारे नबियों की मौजूदगी में तुम्हें अजाब दिया, तुम किस मुंह से कहते हो कि वो नबी तुम्हें उधर आके बचा लेगा, तुम्हारी नाफरमानियों पर वो मेरे सामने खड़ा हो जाएगा। और ये जो आपने वाकया पढ़ा फिर पकड़ ले बिजली को, इसको अब सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने खोल के बयान किया। वहां से तो मूसा ने इनकी माफी मांगी थी कि अल्लाह ताला तो उनको माफ नहीं करना था, वहां से तो मूसा ने इनकी माफी मांगी थी कि या अल्लाह इसको माफ कर दो। फिर वो जो आपकी दुआ आती है कि हमें दुनिया में भी अच्छी जिंदगी दे, वो अलग, हमें दुनिया की भी अच्छी जिंदगी है तो आखिरत में भी हमारा अच्छा खात्मा करना है, ये सारी दुआ उसी कॉन्टेक्स्ट में सूरह अराफ में आती है। सो ये उनके बातिल नजरियात की तरदीद थी। और आज हमारी भी मेजोरिटी कौम इसी नजरिए में पल रही है कि हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचा लेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं को बचाएंगे कि जिसको बचाने की, या उन्हीं की सिफारिश कायम करेंगे जिनको सिफारिश अल्लाह ने इज़्न दिया होगा। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हजूर ही नबी भी उनकी सिफारिश कर पाएंगे जो कि अल्लाह के महबूब होंगे। अच्छा, यहाँ तक कि हम देख रहे अल्लाह को, और इस नाफरमानी के बाद फिर क्या हुआ? सुम्मा बासन, फिर उठाया हमने तुम्हें, बाद ये भी हो गया, वजललना, और साया किया हमने। अच्छा, अब ये हो गया एक नेमत और नाफरमानी याद कराने के बाद अब एक और अल्लाह नेमत उनको याद करा रहा था।
वो ज़ललना, और साया किया हमने अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और साया किया हमने तुम पर बादलों को। आप खुद देखे डेजर्ट्स है, कोई दूर दूर तक कुछ नहीं, अल्लाह ने बादल लेकर आए ऊपर से। इतनी नाफरमानियों के बाद भी अल्लाह ने ये किया इनके साथ। वंजल्ला, और हमने उतारा अलैकुम तुम पर मन्ना व सलवा, और मन्ना व सलवा हमने तुम पर उतारा। इसको जल्दी से समझ लें, मन जो था वो असल में ये बारिश बारिश की तरह कुछ ओंग पड़ती थी, और वो सुबह फजर से पहले वो उठा लेते थे उनको, ये बाइबल में सारा किस्सा बयान हुआ। उसको उठा लेते थे और वो जो था उनकी रोटी का बन जाता था। इस तरह वो उनकी रोटी की जरूरत पूरी हो रही थी। वो आ लेते थे, फिर उनको वो आटा जैसे गूंथता था ऐसे सारा। वो रोटी असल में कार्बोहाइड्रेट था मन, और सलवा जो है ये बटेर की किस्म का परिंदा था। ये उस इतनी मिकदार में वहाँ आ जाते थे कि वो इजीली शिकार हो जाते, जिसका बटेर इजीली पकड़ा जा सकता है। तो ये इस तरह मन और सलवा था, असल में मन की रोटी कह ले और सलवा उनके लिए गोश्त का इंतजाम। इसमें यह भी आता है बाइबल में कि मन सुबह की खाना था, सुबह रोटी खाते थे, रात को वो बटेर खाते थे, मतलब सलवा रात को खाते थे गोश्त। हाँ, सो इस तरह। सो ये अल्लाह, आप खुद देख रहे, लाखों लोग मौजूद हैं, और अल्लाह ने कितने सालों से ये काम कर रहा था। अल्लाह इस कदर, अब देख लें कि 40-50 साल तो सिर्फ वो उसमें भटकते रहे। वो जिनको सजा मिलता है कि उसका भी जिक्र आता है। और कितने लाख लोग थे, 12 कबीले आबाद थे, और उनके लिए हर दिन रोटी उठलती थी। आज इस मौजूदा जमाने में भी 10,000 लोगों का आप खाना देना महीना पता लग जाता है। कुल्लू मन तय्यबात, और खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो रिस्क हमने तुम्हें दिया। वमा ज़लमूना, और नहीं ज़लमूना, उन्होंने जुल्म किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने जुल्म किया हम पर, और लेकिन थे वो अपने, लेकिन वो समझते थे कि उन्होंने हम पर जुल्म किया, लेकिन वो खुद ही अपने नफ्सों पर जालिम थे। वह स्कूल न तो हाजिल कर जाता, और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ, हाजिल कर या इस बस्ती में, अकुलू, फिर खाओ, मिन्हा, इसमें से, हई सुन शे तुम, रागदम वदखुलुल बाबा सुज्जदन वकुलू हित्ततुन, जहाँ से चाहो तुम फरागत से खाओ और दाखिल हो जाओ। ये इसको आयत को पढ़ ले तो, दरवाजे से सजदा करते हुए जाना, और कहो हित्ततन, हित्ता, बख्श दे हमें, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम बख्शिश देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताओं पर, वसनज़ीदुल मोहसिनीन, और हम अन करीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वालों को। अच्छा, ये जो फिर यहाँ पर ये मनुसलवा पर आके उनका ख़त्म हो जाता है। फिर जब ये जो है ना, और जब हमने कहा उन्हें दाखिल हो जाओ, ये उनके एक अलग किस्सा शुरू हो रहा है। इसकी जो तफसीर लिखी गई है वो तो यही थी कि ये हज़रत मूसा के बाद का ही वाक़या है। या एक हज़रत मूसा के गुजरने के बाद, हज़रत हारून के गुजरने के बाद, ये, और उनकी पूरी नस्ल के गुजरने के बाद, यानी वो फर्स्ट जनरेशन जो थी उनके गुजरने के बाद, ये इधर तो डिटेल नहीं है, ये सूरह अराफ में भी आई और बाइबल में भी। उन लोगों से तो जंग ही नहीं होती थी, वो बैठे हुए थे कि हमसे तो नहीं लड़ाई होती। ये जब नई नस्ल उतरी और वो 40 साल वो बैठे रहे उधर, और एक नई नस्ल आई जिसमें बदला था, फिर उन्हें कहा कि फलां बस्ती में जाओ, दाखिल हो जाओ। और यहाँ पे जो है ना, उन्हें जुल्म किया और लेकर अपने नफ्सों पर, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आया। सो जब दाखिल हो जाओ, इस पर जो मुफस्सिरीन ने कहा कि कौन सी बस्ती थी, ये अभी तक इसमें जो राय पेश की जाती है वो ये थी कि फ़लस्तीन का ही कोई इलाका था इसमें। सो बहरहाल, और जब क्योंकि कुरान इस मामले में खामोश है, तो ये मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा तो ये है कि जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहाँ से तुम चाहो। ये अल्लाह ताला उनको एक और उनकी गलती याद करा रहा है कि जहाँ से तुम चाहो फरागत के साथ दाखिल हो, या दरवाजे में सुजदन, सजदा करते हुए। यहाँ पे सुजदन अपने लफ्सी मानों में भी आ सकता है कि सजदा करने का हुक्म दिया, या असल में जो उनके लघवी मानी थे पीछे कि आजी के साथ जाओ। जिस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह करके गए थे, तो वो आजी के साथ गए थे, वो किसी गरूर और तकब्बुर के साथ एंटर नहीं हो रहे थे, बल्कि आजी के साथ जाओ, वो कुलू हित्ततन, और बख्शिश मांगते हुए जाओ कि ये तो खालिस्तान अल्लाह का फजल था हम पर, वरना हम इसके लायक नहीं थे जो हमारे कारनामे थे। हम बख्श देंगे तुम्हारी खताएं, तुम्हारे लिए ये वही खताओं को याद कराया जा रहा है कि हम तुमने खताएं की हैं बहुत, ये हमारा फजल है तुम पर, और अन करीब हम ज्यादा देंगे एहसान करने वाले को। लेकिन ये एक नाम फिर हुआ इन पर, कितनी गलतियां पीछे गिनवा दी गई। ये असल में इत्माम हुज्जत हो रहा है, आपको फिर याद करा दूं। सो फिर गलतियां गिनवाने के बाद क्या हुआ,
اس چیز پر انہوں نے کیا رد عمل دیا کہ ان کو اللہ نے ایک شہر پورا فتح کر کے جب دیا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. اچھا، تو بدل ڈالا انہوں نے، ظلم کیا انہوں نے ظلم کیا اور بدل ڈالا بات سوائے اس کے جو کہی گئی تھی، یعنی جو بات ہم نے حکم دیا تھا کہ عاجزی کے ساتھ جاؤ، اپنی گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، اس غرور اور تکبر کے ساتھ نہ جاؤ. انہوں نے بدل ڈالا اس بات کو، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب رجن، عذاب انہیں سمائے آسمان سے بھی ماں بوجہ اس کے جو تھے یہ نافرمان تھے. اب یہ ان کو ایک اور خطا گنائی گئی کہ یہ تم کارنامے کر کے آئے ہو، اور پھر یہ جو عذاب کو بتایا کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں عذاب دیا تھا، تو یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تم اس ٹائم اللہ کے سامنے آخرت میں بچ جاؤ گے، تو یہ بالکل باطل پہ کھڑا ہے، یہ دکھائے رہے ہیں. اچھا، اب اس کی تھوڑی تفصیل میں چلے جاتے ہیں آج تھوڑی سی. وہی بات کہ آجزی کے ساتھ داخل ہو، وہاں پر اکڑاتے ہوئے نہ جاؤ، ایک اللہ کے بندے کی حیثیت سے جانا. لیکن یہ جب تفسیر میں آتے ہیں یہی آتا ہے کہ یہ جب گئے تھے پھر ان کے شہروں میں انہوں نے پھر وہی کرتوت کیے، اور وہاں ایک شہر کی عورتوں کے ساتھ وہ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ پھر انہوں نے پھر وہ شرک والا کام شروع کر دیا عورتوں کی وجہ سے. تو اس وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب کیا، اور عذاب جو ہے تو وہ طاعون کی بیماری ان پر آ گئی تھی، اور 25,000 لوگ مل شہید مر گئے تھے. یہ وہ سارا بائبل میں قصہ بیان ہوتا ہے. سو یہ آج رکوع تھا، میرا تو دل تھا اگلا رکوع بھی پڑھے، 2 آیات ہیں صرف، پر ابھی صرف 2.5 منٹ رہ گئے. سو اگلی اگر میٹنگ رکھنی بھی ہے تو صرف 10 منٹ ہوگی، تو آپ بتا دیں کوئی آ سکتے ہیں کہ نہیں، سب جلدی سے میسج کر دیں. تو اگلی 10 منٹس کی میٹنگ رکھ لیں، یا اس کو اگلے کے لیے کر لیں. تو ایک کا جی آیا، رکھ لیں اوکے اوکے. جی 5 ہو، آپ کی مرضی ہے، اس کا دل نہیں کر رہا ہے جس نے بولا آپ کی مرضی ہے. رکھ لیں. اچھا رکھ لیتے ہیں نا، اب 40 منٹ رک گئے، اب 10 منٹ اور رکتے ہیں. تو اس رکوع میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پھر سے کہ اس کا سارا مدعا کیا تھا. آپ دیکھیں اس میں کہ اچھا اس میں جو ہے یہ بے شک یہود پر اتمام حجت ہو رہا ہے، لیکن اب آپ ایک بات نوٹ کریں کہ جس منصب پہ ان کو فائز کیا گیا تھا، اور پھر ان کی ان گناہوں کی خطاؤں کی وجہ سے ان کو وہاں سے معزول کیا گیا، آج ہم اس منصب پر فائز ہیں. یہ جو تحویل قبلہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے امتوں میں سے تم ایک امت وسط بنایا، اور تمہیں اٹھایا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اللہ کے لیے گواہ بنو، تم کہ تم امتوں پر گواہ ہو. اس شہادت حق کے لیے آج ہمیں اٹھایا، تو آج ہم ان کے منصب پر فائز ہیں جو منصب انہیں دیا گیا تھا. تو آج ہم اگر اپنے کاموں کو دیکھیں تو ہمارے بھی یہی کام ہے سارے، کہ ہم کتنی نعمتیں ہوئی ہیں ہم پر اللہ کی، سب کی نافرمانی کی ہم نے. یہ اجتماعی طور پر جو آخرت کا معاملہ ہوتا ہے نا، وہ انفرادی طور پر آتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں اور آپ کے اللہ ہوتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے آخرت کے معاملے میں، اور وہ وہاں پر پھر ایک ایک چیز ناپی جاتی ہے. وہ انفرادی معاملہ ہے آپ کا اور اللہ کا. لیکن جب آپ اجتماعی طور پر کسی چیز کے لیے فائز ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں اجتماعی طور پر آپ کو سزائیں دی جاتی ہیں. اور یہ مسلم قوم کو ملی ہے کہ جب یہ اللہ کے اس کے ہٹے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ آج کس حالت میں آ چکے ہیں، ہسٹری کو چھوڑ دیں بے شک. اچھا 1 منٹ رہ گیا، آپ اسی لنک کے ساتھ دوبارہ آ جائیے گا، سیم لنک ہے. جب آپ جس گروپ سے آئے ہیں 1 منٹ بعد دوبارہ جوائن کر لیجیے گا. اگلا رکوع 2 آیتوں کا پڑھ کر سوال جواب لیے جائیں گے، اور پھر آپ کو اگلا ہفتہ چھٹی ہے ساری. آپ نے بہت اچھا رسپانس دی ہے ان 2 دنوں میں. آپ کو دیکھیے پورا ہفتہ چھٹی ہوتی ہے، صرف 2 دن آپ سے رسپانس مانگا جاتا ہے. سو آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا. سو ابھی میٹنگ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، فری میٹنگ ہے اصل میں. یہ اس کو پریمیم بھی کرنا کر رہے ہیں آپ، پھر پرابلم نہیں ہوگی. اچھا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن چھوڑا ہے، آج دیکھ لیں